بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستی ایک طوائف سے ہو گئی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا میں ایک طوائف سے ملتی ہوں۔ میں چھپ چھپ کر اس سے ڈانس سیکھتی، جب ایک روز گھر والوں نے پکڑ لیا اور گھر میں بند کر دیا۔ اماں بہت روئیں اور میں سدھر گئی، لیکن کچھ وقت بعد جب گھر پر کوئی نہ تھا تب وہ طوائف گھر آئی اور مجھ سے ایک گلاس پانی مانگا۔ میں جو ہی پانی لے کر آئی ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا کہ وہ تو حاملہ تھی میرے مولوی ابا کی۔ ہمارے گھر میں بہت سختی تھی، ابو مولوی تھے، ان کا سارا دن درس و تدریس میں بسر ہوتا تھا۔ وہ ٹی وی کے سخت خلاف تھے، ان کے لیے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، موبائل جیسی چیز کو ابو منحوس کہا کرتے تھے، اس لیے ہم اس سہولت سے بھی محروم تھے۔ ابو نے ہم بہن بھائیوں کو اسکول کی بھی تعلیم نہیں دلوائی، ان کے خیال میں یہ وقت کا ضیاع ہے اور یہ ذہن میں خرافات ڈالتی ہیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میرے دل میں دنیا کی تسخیر کرنے کے خیال آنے لگے۔ میں چاہتی تھی کہ میں گھر کی چار دیواری سے نکل کر ادھر ادھر جانے لگوں، لوگوں سے ملوں، انہیں جانچوں، تازہ ہوا میں سانس لوں۔ میں اپنے گھر سے فرار چاہتی تھی، مگر لگتا تھا کہ جیسے ایسا ممکن ہی نہیں۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ وہ امی کے پاس آئی تھی تاکہ اپنے پوتے پر نظر کا دم کروا سکے۔ اس نے ہی ذکر چھیڑا کہ میری بیٹی تو سلائی سیکھنے جاتی ہے، ایک نیا ادارہ کھلا ہے جہاں پر مفت میں سلائی کڑھائی سکھائی جاتی ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں تو خوشی سے اچھل ہی پڑی۔ اب میں منتظر تھی کہ کب وہ اپنے گھر جائے گی اور کب میں امی سے اس سلسلے میں بات کروں گی، مگر وہ عورت تو باتوں کی گھڑی کھول کر بیٹھ گئی۔ یہ تو بھلا ہو اس کے پوتے کا کہ جس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ امی کے کہنے لگی کہ بچے کو بھوک لگی ہے۔ اللہ اللہ کر کے وہ عورت اٹھ کر اپنے گھر گئی تو میں بھاگ کر امی کے ساتھ آ کر لپٹ گئی۔ میں بولی، امی میں نے بھی سلائی سیکھنی ہے۔ امی میری بات سن کر خوش ہو گئی، کہنے لگی یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب میری بھی نظر ختم ہونے لگی ہے، میں نہیں سی سکتی تم لوگوں کے کپڑے، کل سے میرے پاس آ جایا کرنا، میں تمہیں سلائی کڑھائی میں ماہر بنا دوں گی۔ امی کی بات سن کر میرا تو منہ ہی پیلا پڑ گیا۔ میں بولی، امی آپ سے نہیں سیکھنا میں نے کچھ، آپ مجھے سلائی سینٹر میں داخل کرائیں۔ امی نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولی، اچھا میں بھی کہوں کہ تمہیں کیسے خیال آ گیا، یہ بات ہے کہ گھر کی چار دیواری سے نکلنا چاہتی ہو۔ میں بولی، نہیں امی ایسی بات نہیں ہے، میں تو ہنر سیکھنا چاہتی ہوں، گھر میں بیٹھ کر سیکھ نہیں پاؤں گی۔ امی کہنے لگی، گھر سے باہر تمہارا باپ قدم نہیں رکھنے دے گا۔ میں نے امی کے آگے ہاتھ چھوڑ دیے اور بولی، پلیز آپ ابو کو کسی طرح سے راضی کر لیں۔ میں جانتی تھی کہ امی کے لیے یہ سب بہت مشکل ہے، انہوں نے تو ابو کے سامنے ساری زندگی زبان نہیں کھولی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ دن ہے تو امی نے مان لیا کہ دن ہے، ابو نے کہہ دیا کہ رات ہے تو امی چادر تان کر سو جاتی تھی۔ خیر امی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ابو سے بات کریں گی۔ ابو سے بات کی تو ابو نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگے، نہیں میرے جیتے جی میں نہیں کر سکتا، میری بچی گھر سے باہر قدم رکھے مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ امی کہنے لگی، مولوی صاحب بچی ہنر سیکھنا چاہتی ہے۔ ابو بولے، اسے گھرداری سکھاؤ، یہی بہت ہے۔ تب میں آگے بڑھی تھی۔ میں بولی، ابو جی ہنر سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، عورت صرف گھرداری کے لیے ہی پیدا نہیں کی گئی، کل کلا کو عورت پر مجبوری بھی آ جاتی ہے۔ اس وقت بھیک مانگنے سے اچھا ہے کہ عورت کے پاس کوئی ہنر ہو۔ بی بی خدیجہ بھی تو تجارت کیا کرتی تھی نا، انہوں نے اپنے مال سے اسلام کی خدمت کی۔ ابو میری باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ وہ کہنے لگے، تمہیں ایک شرط پر اجازت دوں گا کہ تمہاری والدہ ہی تمہیں چھوڑنے جائے گی اور وہی تمہیں واپس گھر لے کر بھی آئے گی۔ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ پہلے دن جب امی کے ساتھ گھر سے نکلی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں پا لی ہوں۔ کسی کے لیے تو یہ بہت ہی چھوٹی سی بات ہو سکتی ہے، مگر میرے لیے
یہی سب کچھ تھا۔ میں سلائی سینٹر پہنچ گئی تو امی گھر واپس چلی گئی۔ اس جگہ میری ہم عمر لڑکیاں بھی تھیں اور مجھ سے بڑی بھی تھیں۔ میں ان کے ساتھ پہلے ہی دن گھل مل گئی۔ پہلے دن تو کچھ خاص نہیں سیکھا، لیکن میں بے انتہا خوش تھی۔ گھر گئی تو امی بھی مسکرا رہی تھیں، کہنے لگیں، بیٹی تم تو بدلی بدلی لگ رہی ہو۔ پہلے تو میں گھر کے کاموں میں بچتی رہتی تھی، آج میں امی کی مدد بھی کروا رہی تھی اور ساتھ ہی ان کو سب لڑکیوں کے متعلق بھی بتا رہی تھی۔ دوسرے دن جب میں سلائی سینٹر پہنچی تو امی گھر واپس چلی گئیں۔ گیٹ کے آگے بہت لمبی راہداری تھی، اس کے بعد ہی کمرے شروع ہوتے تھے۔ میں لمبی سی راہداری عبور کر رہی تھی جب میرے کانوں میں بہت ہی میٹھی سی آواز گونجنے لگی۔ کوئی گانا گایا جا رہا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے رک سی گئی، ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر مجھے کوئی بھی وہاں نظر نہ آیا۔ میں گھبرا گئی اور جلدی سے اپنی کلاس میں پہنچ گئی۔ اب ہر روز ایسا ہونے لگا تھا، میں جیسے ہی راہداری پر قدم رکھتی مجھے بہت ہی خوبصورت سی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ آواز مجھے اپنے حصار میں جکڑ لیتی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس سلائی سینٹر کے آخری حصے کی دیوار ایک گھر کے ساتھ سانجھی ہے اور یہ آواز بھی وہیں سے آ رہی ہے۔ مجھے بہت تجسس ہوتا تھا کہ آخر اتنی اچھی آواز کس کی ہو سکتی ہے۔ میں نے سوچا میں کسی لڑکی سے پوچھ لیتی ہوں۔ میں نے اپنی ایک ہم عمر لڑکی سے پوچھا۔ میں بولی، تانیہ، یہ ہمارے سینٹر کے پاس سے گانے کی آواز کیوں آتی ہے؟ یہ گانا کون گاتا ہے؟ تانیہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولی، بھائی مجھ سے ذکر مت کرو، میں نہیں جانتی اس عمارت میں کیا ہے۔ میں چپ کر گئی۔ میں نے 2-3 لڑکیوں سے پوچھا، کچھ تو گھبرا گئیں اور کچھ نے یہ کہہ دیا کہ انہیں تو کوئی آواز آتی ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک شادی شدہ عورت سے پوچھا تھا، وہ بھی سلائی سیکھنے آتی تھی۔ میں بولی، اس عمارت سے گانے بجانے کی آواز کیوں آتی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہاں پر طوائفوں کا کوٹھا ہے، وہ اچھی عورتیں نہیں ہوتیں، اس لیے کوئی ان کا نام لینا یا ان کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے تم بھی آج کے بعد اس عمارت کا نام مت لینا۔ میں پریشان ہو گئی کہ نہ جانے وہ عورتیں کون تھیں، بلکہ میں نے جب سے سنا تھا کہ وہ اچھی نہیں ہوتی مجھے تو ڈر لگنے لگا تھا۔ میں جب وہاں سے گزرتی تو آنکھیں نیچے کر کے جلدی سے بھاگ جایا کرتی تھی۔ ایک دن میں گزر رہی تھی جب مجھے آواز سنائی دی، ارے او پیاری سی لڑکی، میری بات تو سنو۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت سی لڑکی دیوار سے لٹکی ہوئی تھی۔ میں اس کے حسن سے مرعوب ہو گئی۔ میں وہاں سے چپ چاپ گزرنا چاہتی تھی مگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا نہ سکی۔ میں بولی، جی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی، باہر آ کر بات سنو، ایک کام ہے تم سے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یہاں کی عورتوں کی شہرت یوں ہی نہیں ہے، کوئی اور حالات ہوتے تو میں وہاں سے بھاگ ہی جاتی، مگر میں اس خوبصورت سی لڑکی کو قریب سے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں سلائی سینٹر سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی باہر ہی گیٹ پر کھڑی تھی، کہنے لگی، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں کچھ بھی کیے بغیر اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے مجھے ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ میرے ساتھ بہت پیار اور عزت سے پیش آ رہی تھی، کہنے لگی، آپ کا نام کیا ہے؟ میں بولی، ماہرہ۔ وہ مسکرا دی اور بولی، میرا نام امبرین ہے، میں یہاں رہتی ہوں، میرے ساتھ اور بھی بہت سی لڑکیاں رہتی ہیں، ہم جیسی لڑکیوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، کوئی منہ لگانا گوارا ہی نہیں کرتا، میں نے تمہیں ایک مجبوری کے تحت یہاں پر بلایا ہے۔ دراصل ہمارا ایک فنکشن اچانک سے آ گیا ہے، ہم تیاری بھی نہیں کر پائیں۔ اب ٹیلر کو کپڑے دینے گئیں تو اس نے پکڑنے سے انکار کر دیا، کہنے لگا، اتنی جلدی سی نہیں سکتا، تم سے گزارش ہے کہ تم اپنی میڈم کو یہ کپڑے سینے کے لیے دے دو، میں منہ مانگا معاوضہ دوں گی۔ میں مان گئی۔ میں اس کے کپڑے لے کر میڈم کو دے دیے۔ وہ لوگوں کے کپڑے سی دیا کرتی تھیں، انہوں نے مقررہ تاریخ سے پہلے ہی کپڑے تیار کر دیے۔ اب میں بہانے سے اس جگہ جانے لگی تھی جہاں پر شریف عورتوں کا جانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ میں نے ایک دن امبرین سے کہا
کہ مجھے بھی ڈانس سیکھنا ہے۔ وہ میری طرف بڑی حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ بولی ماہرہ تم اپنے حواس میں تو ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی امبرین میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ پابندیاں سہی ہیں۔ میرا بھی دل باغی ہو چکا ہے، کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، دوستی کرنے کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی کسی کے گھر آنے جانے دیا جاتا تھا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کے چند دن اپنی مرضی سے بسر کر لوں۔ وہ بولی ٹھیک ہے میں تمہیں ڈانس سکھا دوں گی۔ اب میں گھر سے سلائی سینٹر کا کہہ کر نکلتی تھی مگر پہنچتی امبرین کے ٹھکانے پر تھی۔ میں بہت دل جمعی سے رقص سیکھ رہی تھی۔ میں دنوں میں ہی بہترین رقاصہ بن گئی۔ ایک دن امبرین کہنے لگی میرے ساتھ فنکشن پر چلو، وعدہ کرتی ہوں تم ₹1,00,000 سے کم نہیں کماؤ گی۔ میں امبرین کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں بولی ایک دن کا 1,00,000؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں کچھ سوچ بچار کے بعد بولی امبرین اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو میرا باپ مجھے زندہ درگور کر دے گا۔ امبرین ایک ادا سے مسکرائی۔ وہ بولی تمہارا باپ مولوی ہے، تم تو جانتی ہو وہ ایسی محفلوں میں نہیں جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فنکشن ہمارے علاقے سے ذرا دور ہوگا، وہاں تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا، اس لیے تم بے فکر رہو۔ میں اس کی بات مان گئی۔ امبرین نے مجھے اپنا چمکیلا لباس پہننے کو دیا، میرا خوب اچھا میک اپ کیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر بھی رہی تھی مگر خوش بھی تھی کہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے قابل ہو چکی ہوں۔ میں اب با اختیار ہو چکی تھی۔ ہم محفل میں پہنچ گئے۔ مجھے اب عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے مگر میں خود کو روک نہیں پائی۔ امبرین نے پہلے رقص کرنا شروع کر دیا، پھر اس نے مجھے آگے آنے کا اشارہ کیا تو میں بھی میوزک کی آواز پر تھڑکنے لگی۔ امبرین کی بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ مجھ پر لوگ نوٹوں کی برسات کرنے لگے۔ تب ہی ایک بہت ہی جانی پہچانی سی شکل میرے سامنے آئی۔ اس نے 100 کے کئی نوٹ میرے سر پر سے اچھال دیے۔ تب اچانک اس کے ہاتھ رکے، میرے قدم بھی تھم چکے تھے۔ اس نے میرے منہ پر تماچا دے مارا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا۔ ابو نے مجھے کلائی سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ مجھ پر کپ کپی طاری تھی، میرا پورا وجود خوف کے باعث لرز رہا تھا۔ میں ہکا بکا تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ اچانک سے ابو یہاں کیسے پہنچ آئے؟ ابو مجھے گھر لے گئے تو انہوں نے مجھے خوب مارا۔ امی ہکا بکا سی رونے لگی، ابو کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس سے کیا خطا ہوئی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ابو غصے سے داڑے تھے، تمہاری بیٹی جو سلائی سیکھنے جاتی تھی وہ کچھ اور ہی سیکھ گئی ہے، آج ایک محفل میں طوائف کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ امی نے یہ بات سنی تو میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ابو مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئے اور وہاں مجھے بند کر دیا گیا۔ میں ششدر تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے، میں نے یہ سب کیسے کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد امی بھی کمرے میں آ گئیں، وہ بھی زارو کی تار رو رہی تھی۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی میری بیٹی بتا تمہاری تربیت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی جو تم نے مجھے یہ دن دکھایا؟ تم نے آج مجھے اپنے باپ کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس دن سے پہلے تو میں مر جاتی، میرے لیے یہی اچھا تھا۔ میں بھی روتی چلی جا رہی تھی۔ میں بولی امی مجھے علم نہیں تھا کہ کیسے میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی مجھ پر ایسا دن بھی آئے گا کہ میں ایک مولوی کی بیٹی ہونے کا اعزاز بھول کر خود کو کیچڑ میں گھرا لوں گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں امی، میں اس طوائف کے سحر سے جکڑی ہوئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر ایک سوال تنگ کر رہا تھا کہ میرا باپ ایک مولوی ہونے کے باوجود اس محفل میں کیا کر رہا تھا۔ اس بات کا تذکرہ میں نے امی سے کیا تو کہنے لگی تیرا باپ ایک مولوی ہے، وہ ادھر نکاح پڑھانے گیا ہوگا۔ امی کا جواب مجھے مطمئن نہیں کر سکا۔ خیر میں نے ابو اور امی کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگ لی اور یہ وعدہ کر لیا کہ میں آج کے بعد گھر سے قدم بھی نہیں نکالوں گی۔ اس واقعے کے بعد میں یکسر بدل گئی تھی۔ میں گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی،
میں نے امی سے کہہ دیا کہ آپ کام کو ہاتھ نہ لگایا کریں، میں ہی سارا کام کیا کروں گی۔ امی میری بات سن کر میرے ماتھے کا بوسہ لے لیا کرتی۔ اس بات کو کافی عرصہ بیت گیا جب ایک دن بہت انہونی سی ہوئی۔ اس وقت گھر پر کوئی نہیں تھا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ تو مجھے امبرین کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھول دیا تو وہ طوائف گھر آئی اور مجھ سے ایک گلاس پانی مانگا۔ میں نے جلدی سے اسے پانی پلایا اور کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں مجھ سے ملنے آئی ہو تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ وہ بولی اچھا میں چلی جاتی ہوں، تم بالکل بھی فکر مت کرو۔ وہ بڑی تکلیف سے اٹھی تھی۔ میں نے اس کے پیٹ کی جانب دیکھا تو مجھے علم ہوا کہ وہ تو حاملہ ہے۔ وہ بڑی مشکل سے باہر کی جانب بڑھ رہی تھی جب اچانک چکرا کر پیچھے کی جانب گر گئی۔ میں اسے اچانک افتاد سے بہت زیادہ گھبرا گئی۔ تھوڑی دیر بعد امی بھی گھر آئی۔ وہ سامنے کا منظر دیکھ کر بہت پریشان ہو گئیں۔ تب تک امبرین کو ہوش آ گیا۔ امی بولی تم کون ہو؟ امبرین بولی میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں، میرے حمل کی مدت پوری ہو چکی ہے، میرا بچہ کسی بھی وقت اس دنیا میں آ سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں، اس چیز کا اجر آپ کو اللہ دے گا۔ میری امی بہت ہی نرم دل کی تھی، کہنے لگی ٹھیک ہے، تم رک جاؤ میرے گھر۔ شام ہوئی تو ابو گھر آ گئے۔ وہ امبرین کو دیکھ نہیں سکے کیونکہ وہ ایک کمرے میں تھی اور زچگی کے عمل سے گزر رہی تھی۔ امی نے جب یہ بات ابو کو بتائی تو ابو نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ بولے اب ایک مولوی کا گھر زچہ خانہ بھی بن گیا ہے کیا؟ اب عورتیں یہاں آ کر بچے جنا کریں گی؟ خیر 4 گھنٹے کے بعد امبرین ایک بہت ہی پیاری سی لڑکی کو جنم دیا۔ امی اس بچی کی جانب دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ وہ بولی ماہرہ یہ بچی تو بالکل تم پر گئی ہے، تم اپنے بچپن میں ایسی ہوا کرتی تھی۔ میں مسکرا دی۔ اگلے دن امبرین کمرے سے باہر نکل آئی، تب ابو کی نظر اس پر پڑی تو وہ اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑے۔ امی سے کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا جو تم ایک طوائف کو اپنے گھر میں رکھ کر بیٹھی ہو؟ یہی وہ عورت ہے جس نے تمہاری بیٹی کو رقص سکھایا تھا، اسے فوراً گھر سے نکال دو، یہ بہانے سے یہاں آئی ہے، اس کا مقصد میں جان گیا ہوں، یہ ہماری ماہرہ کو ورگلانے آئی ہے۔ تب امبرین بولی مولوی صاحب کیا سب کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ میں آپ کی طرح نہیں ہوں جو معصوم لوگوں کو ورگلاتی پھروں۔ امبرین اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی باجی میں کچھ عرصہ قبل بہت بیمار رہا کرتی تھی، میرے والدین نے جگہ جگہ سے میرا علاج کروایا مگر میں ٹھیک نہیں ہوئی۔ ہم آپ کے گاؤں کے ساتھ ملحقہ گاؤں میں رہتے تھے، وہاں پر مولوی صاحب کی بہت دھوم تھی۔ ابو نے سوچا کہ کیا پتہ مولوی صاحب کے دم سے میری بچی بھی ٹھیک ہو جائے، اس لیے ابو نے انہیں بلا لیا۔ میں بلا کی حسین تھی، مجھے دیکھ کر مولوی صاحب کا بھی ایمان ڈگمگا گیا۔ وہ کہنے لگے ایک دم سے فرق نہیں پڑے گا، مجھے ہفتے میں 3 بار دم کرنا پڑے گا۔ ابو چاہتے تھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اس لیے رضامند ہو گئے۔ یوں مولوی صاحب ہر وقت ہمارے گھر پہنچے ہوتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسانا شروع کر دیا تھا۔ میں اتنی کم عقل تھی کہ ان کی باتوں میں آ کر اپنے باپ کا گھر چھوڑ آئی۔ انہوں نے میرے ساتھ نکاح کیا اور چند ماہ اپنے ساتھ رکھا۔ پھر انہیں علم ہو گیا کہ مجھے تو میرے والدین ڈھونڈ رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے سوچا کہ اگر امبرین کو میرے پاس سے برآمد کیا گیا تو میری کتنی بدنامی ہوگی، اس لیے یہ مجھے ایک بدنام حویلی میں چھوڑ آئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس خوبصورت سی حویلی میں کیا ہے، اس لیے میں نے اس میں قدم رکھ دیا۔ وہ حویلی تو میرے لیے دلدل ثابت ہوئی جہاں میں دھستی چلی جا رہی تھی۔ میں وہاں جا کر ایک طوائف بن گئی۔ پھر مجھے علم ہوا کہ میں امید سے بھی ہوں۔ میں بہت زیادہ مضطرب رہنے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مولوی سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ میں نے پتہ کرایا تو علم ہوا کہ مولوی صاحب کی بیٹی تو سلائی سیکھنے آتی ہے، اس لیے میں نے اس معصوم کو ورگلایا اور سوچ لیا کہ اس سے اپنے جیسا بنا کر رہوں گی۔ میں بھی تو شریف زادی تھی نا، مولوی صاحب نے مجھے طوائف بنا دیا۔ امبرین یہ سب کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
امی آگے بڑھی اور امبرین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں تمہیں انصاف دلواؤں گی، بس تم میری بیٹی کو بددعا مت دے دینا۔ امی نے ابو کے لاکھ منع کرنے کے باوجود امبرین کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ امی کہنے لگی کہ میں اس کی بڑی بہن بن کر دکھاؤں گی۔ امی نے اپنا کہا سچ کر دکھایا، یوں امبرین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ابو میری نظروں سے گر چکے تھے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ دین کا لبادہ اوڑھنے والا شخص اندر سے کتنا بھیانک ہوگا۔ ایک دن میں اپنی سہیلی کے گھر جانے لگی تو ابو نے مجھے روکا اور کہنے لگے تم گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ تب میں بولی کاش ابو آپ نے ساری زندگی مجھ پر روک ٹوک کرنے کی بجائے اپنے نفس کو باندھ لیا ہوتا۔ ممبر پر چڑھ کر لوگوں کو نظریں نیچی رکھنے کا درس دینے کی بجائے آپ نے اپنی نظریں جھکا کر رکھی ہوتی تو آج ایک لڑکی یہاں نہ بیٹھی ہوتی۔ وہ جو گالک اپنے والدین کے چہرے پر مل کر آئی ہے اس کا حساب آپ کو ضرور دینا ہوگا۔ اس دن ابو نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اور امی سے معافی مانگی۔ ابو نے امبرین کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگی اور اس کی بیٹی کو قبول کر لیا۔ میں خوش ہوں کہ ابو میں بدلاؤ آ گیا، مگر میں اب یہ بات اکثر سوچنے لگتی ہوں کہ شیطان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مرتے دم تک انسان کو ورگلاتا رہوں گا، تو پھر ہم لوگ آنکھیں بند کر کر کیوں یقین کر لیتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ جس رشتے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کے علاوہ کسی رشتے پر اعتبار نہ کریں، شاید تب ہی معاشرے میں پھیلی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل توفیق وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔